السلام علیکم ویورز، دس از حمزہ شوکت۔ آج ہم جمہوریت پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ڈیموکریسی پر۔ جمہوریت کے لیے الیکشنز اتنے زیادہ ضروری نہیں ہیں جتنے زیادہ انسٹیٹیوشنز ضروری ہیں، ادارے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کلاس میں سے مختلف بچوں میں سے ایک مانیٹر کو چننا ہو اور وہ ٹیچر ہی پریزنٹ نہ ہو جو یہ میک شور کرے کہ جس طریقے سے مانیٹر کو چنا جائے گا وہ طریقہ فیئر ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اداروں کا کام ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا۔ مانیٹر کے چنے جانے کے بعد وہ کچھ بھی کرتا پھرے، اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، اس پر نظر رکھنے والا کوئی نہ ہو، پھر ایسے الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 2008 سے 2018 تک کے ایک ڈیکیڈ پر، جہاں پر ہمیں تھوڑی سی جمہوریت نظر آئی پاکستان کے اندر۔ 2008 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے اور اپنی گورنمنٹ بنا لیتی ہے۔ اس سے پہلے ملٹری گورنمنٹ تھی، اور 2010 میں ہم نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کی جاتی ہے آئین پاکستان کے اندر، جس کے مطابق صدر سے یہ اختیار چھین لیا جاتا ہے کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج سکے۔ یہ وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے اپنی مدت، اپنا ٹینیور پورا کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر جتنی بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ اور تبدیلیاں بھی لائی گئیں۔ صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کچھ سیکٹرز میں اپنے ڈیسیجنز خود لے سکیں گے، اور پاور کو بیسیکلی ڈی سینٹرلائز کیا گیا۔ 2011 کے اندر یہ میک شور کیا گیا کہ ججز کا چناؤ زیادہ فیئر طریقے سے ہوگا، جبکہ 2012 میں الیکشن کمیشن کو یہ یاد دہانی کروائی گئی کہ آپ نے کس طرح سے الیکشنز کنڈکٹ کروانے ہیں، اور پھر یہ بھی طے پایا کہ ایک نیوٹرل ٹیم ہوگی جو کہ اسموتھ ٹرانزیشن کو یقینی بنائے گی ایک گورنمنٹ کے ٹینیور کے ختم ہونے کے بعد۔ 3 سالوں کے اندر ہمیں 3 نئے رولز دیکھنے کو ملے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کلاس روم کے اندر نئے رولز ڈیسائیڈ کیے جا رہے ہیں، رول بک لے کے آ رہا ہے کوئی۔ اس سے پہلے جیسا چل رہا تھا ویسے چلنے دیا جا رہا تھا۔ ان تبدیلیوں کے باوجود ایک چیز جو تبدیل نہیں ہوتی وہ یہ تھی کہ پاکستانی ملٹری کا پاکستان کی فارن پالیسی پر کافی زیادہ انفلوئنس تھا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے یہ پاکستان کی ملٹری ڈیسائیڈ کر رہی تھی، نہ کہ پاکستان کی گورنمنٹ۔ 2011 میں امریکن ملٹری پاکستان میں آتی ہے، ایبٹ آباد میں آپریشن کرتی ہے، اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے کر چلی جاتی ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو بعد میں بتایا جاتا ہے۔ خیر 2013 میں ایک مرتبہ پھر الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی اس مرتبہ الیکشن ہار جاتی ہے۔ پی ایم ایل این نواز شریف جو ہیں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، اور کوئی بھی اس مرتبہ سرپرائزنگلی یہ نہیں کہتا کہ میں الیکشنز کے رزلٹ نہیں مان رہا یا میں نہیں جانا چاہ رہا، میں اقتدار کی کرسی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ نہ ہی ملٹری بیچ میں آتی ہے، ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ ووٹنگ از اسٹرانگر دین فائٹنگ، اور پہلی مرتبہ پاکستان میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ نواز شریف کے دور میں ہمیں کچھ انفراسٹرکچر اور انرجی پروجیکٹس دیکھنے کو ملے۔ جب نواز شریف اقتدار میں آئے تھے تب الیکٹریسٹی شارٹیج کافی زیادہ تھی، جس میں بعد میں بہتری آ گئی۔ فاسٹ فارورڈ 2016 میں کچھ ڈاکومنٹس سامنے آتے ہیں جو یہ ریویل کرتے ہیں کہ نواز شریف کی فیملی پاکستان سے باہر کچھ ایکسپینسو پراپرٹیز اون کرتی ہے جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2017 میں پاکستان کی سپریم کورٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دے دیتی ہے۔ اس ٹرائل پر آج بھی بحث ہوتی ہے کہ کیا یہ فیئر اکاؤنٹیبلٹی تھی یا پھر نواز شریف کے رائیولز کورٹس کو ان کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ خیر آپ دونوں آئیڈیاز کو ایٹ اے ٹائم اپنے دماغ میں رکھ سکتے ہیں اور موو آن کر سکتے ہیں۔ خیر 2018 کے اندر ایک مرتبہ پھر الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور اس مرتبہ ایک نئے لیڈر عمران خان الیکشن جیت جاتے ہیں، اور اس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ لیڈر سے دوسرے الیکٹڈ لیڈر تک اقتدار پیسفلی منتقل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنی مانیٹر والی اگزامپل پر واپس آ جاتے ہیں۔ 2008 سے 2018 میں یہ سب کچھ جو ہوا، اسموتھ ٹرانزیشن ہوئی، ڈیموکریسی بہتر ہوئی، یہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ پاکستانیوں نے زیادہ ووٹس دیے، بلکہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے کنسٹیٹیوشن کو جس طرح سے امینڈ کیا، پاور کو ڈی سینٹرلائز کیا، ڈیوائیڈ کیا، صوبوں کو اختیار دیے، صوبوں کو امپاور کیا، ہم نے انسٹیٹیوشنز کو امپاور کیا، ہم نے کورٹس کو ٹھیک کیا، ہم نے رولز ڈیفائن کیے کہ ریفری جو ہوگا اس نے کس طرح سے الیکشنز کنڈکٹ کروانے ہیں، فیئر الیکشنز کنڈکٹ کروانے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں صرف 2 دفعہ پیسفلی اقتدار ٹرانسفر ہوا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی تک۔ یہ ایک پروگریس تھی، لیکن اس کے باوجود آرمی سٹل انفلوئنس کرتی ہے پاکستان کی فارن پالیسی کو اور پاکستان کے اندر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو۔ پریزیڈنٹ اوباما نے ایک مرتبہ کہا کہ ڈیموکریسی از ناٹ اے فنش لائن، اٹس اے جرنی یو کیپ واکنگ۔ پاکستان نے اس جرنی میں 2008 سے 2018 تک
کچھ سیریس سٹیپس لیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دیکھا 2 پیسفل ہینڈ اوورز پلس ایک مرتبہ کمپلیٹ ٹرم۔ آج کے بعد اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے یا نہیں، تو اس سے یہ کہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ ڈیموکریسی ووٹنگ کا نام نہیں ہے، ڈیموکریسی وہ انسٹیٹیوشنز تیار کرنے کا نام ہے جو اس سسٹم کو سپورٹ کرے۔ بلکہ آپ اس سے یہ سوال کریں کہ وہ پارٹی جب وہ اقتدار سے باہر ہوتی ہے تو جمہوریت کے نعرے لگاتی ہے، اور جب الیکشنز جیت کر اقتدار میں آ جاتی ہے تو سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تب وہ جمہوریت کے لیے سٹیپس کیوں نہیں لیتی کہ ملک کے اندر جمہوریت کی فضا قائم ہو؟ ساری کی ساری کہانی اس سوال کے گرد گھومتی ہے۔ الیکشنز کروا دینے سے، ووٹ دے دینے سے ملک میں جمہوریت نہیں آ جاتی۔ ادارے بنانے سے، فیئر ٹرائل سے، اکاؤنٹیبلٹی سے جمہوریت ان سب چیزوں کا نام ہے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔